أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر وبالیوم الآخر اور آخری دن پر ایمان لائے، وما هم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ومن الناس، اور کچھ لوگوں میں سے من، وہ بھی ہیں، یقول، جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور آخری دن پر یعنی روز قیامت پر ایمان لائے، یقین رکھتے ہیں. تو اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وما ہم بمؤمنین، ایمان والے نہیں ہیں، ایمان لانے والے. اس آیت کا اور اس سے پچھلی آیت کا آپس میں ربط تعلق یہ ہے کہ اوپر کی آیت میں کفار کے آخرت میں سخت عذاب میں مبتلا کیے جانے کا بیان تھا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اب یہاں سے اس آیت میں منافقین کی منافقت اور چال بازی کا ذکر ہے. تو جو پہلی آیات تھی، 3 آیات، الذین یؤمنون بالغیب سے لے کر اولئک هم المفلحون تک، یہ 3 آیات اہل ایمان کی صفات میں تھی، اور ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے میں جو اللہ کی طرف سے انعام اور نتیجہ تھا اس کو بیان فرمایا. ان الذین کفروا سواء علیہم سے لے کر ولہم عذاب عظیم، یعنی ان 2 آیتوں تک جو کہ 6 اور 7 نمبر آیت بنتی ہے، ان میں جو ازلی کافر تھے جنہوں نے مرنا ہی کفر پر تھا، یعنی بالکل کھلم کھلا جو کفر کا اظہار کرتے تھے، ان لوگوں کا ذکر تھا، اور ان کی آخرت میں اس کفر پر سزا کا ذکر. اور اب اس کے بعد اب یہ 13 آیتیں ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ سے لے کر، کہ جس میں منافقین کی چال بازی اور ان کی منافقت کا حال بیان کیا جا رہا ہے. تو اس آیت مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے منافق بھی ہیں جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان قبول کرنے والے نہیں ہیں. تو اس آیت کا شان نزول کعب بن اشرف، عبداللہ بن ابی بن سلول خزرجی، اور یہ منافقین کا سردار تھا. ابو بردہ ابن سواد اور عبد الدار اوف بن عامر وغیرہ منافقین کے بارے میں. یہ لوگ بظاہر مسلمان تھے مگر حقیقت میں مسلمانوں کے سخت ترین دشمن تھے، اور صرف اپنے دنیاوی فائدے کے لیے مسلمانوں میں شامل ہوئے تھے. مدینہ شریف میں منافقین کثرت سے تھے، اور اسلام سے عداوت میں یہ کفار سے کچھ کم نہ تھے. 2 قبیلے مشہور تھے مدینہ شریف میں، اوس اور خزرج، لیکن جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو یہ سارے مسلمان ہو گئے. اب جب اسلام کی انہوں نے وہاں پر حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اور اسلام کا یہ آگے بڑھنا انہوں نے دیکھا، تو ان منافقین نے بظاہر اپنے آپ کو زبانی کلامی مسلمان کہلوانا شروع کر دیا تاکہ یہ ہمیں مسلمان ہی سمجھیں. تو اس پر جو ہے وہ، حالانکہ دل میں ان کے کفر تھا. تو لہذا ویسے ہم نے پچھلے دنوں میں آپ کو یاد ہے کہ ہم نے یہ بات بیان کی کہ ایمان کے لیے تصدیق قلبی ضروری ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اب تصدیق قلبی نہ ہو تو یہ کفر ہوتا ہے، آدمی پکا کافر ہے کہ یعنی دل سے جب قبول نہ کرے، یقین نہ کرے، ایمان نہ لے کے آئے. تو نفاق کی یہ بنیاد غزوہ بدر کے بعد مدینہ شریف میں پڑی کہ جب اسلام کو روز بروز دنیاوی عظمت اور شوکت حاصل ہونے لگی تو بعض لوگوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہلانا شروع کیا. تو ان سب کا جو ہے وہ یہ سرغنہ جو تھا، یہ بنو خزرج کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول خزرجی تھا، جس کا اثر قبیلہ اوس پر بھی تھا. تو ساری آبادی اس کی سرداری پر متفق ہو چکی تھی کہ مدینہ شریف میں اسلام کے
قدم جم گئے، جب اس کی قیادت کو نقصان پہنچنے لگا تو اپنے پیروکاروں کو خاموشی سے کہنے لگا کہ زبان سے کلمہ اسلام پڑھتے جاؤ لیکن دل میں اپنے ہی عقائد پر، کفر پر جمے رہو۔ وہ تو اس تحریک میں مکہ شریف کا کوئی مہاجر ان کے ساتھ شامل نہیں ہوا۔ اللہ نے اس آیت میں حضور نبی پاک علیہ السلام کو اور مسلمانوں کو ان کی حقیقت حال سے آگاہ کیا تاکہ وہ ان کی چال بازیوں سے بچے، اور آیت کا جو ہے وہ مورد خاص ہے مگر حکم جو ہے وہ اس کا عام ہے۔ تو معلوم ہوا اس سے کہ منافقین جو اعتقادی منافق ہیں یہ کافر ہوتے ہیں، کہ زبان سے کہیں ہم مسلمان ہیں لیکن دل سے نہ مانیں تو یہ پکے کافر ہیں۔ ایک منافق عملی ہوتا ہے جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، ہمارے معاشرے میں ظاہر کچھ ہے، حالانکہ مومن کی یہ شان ہے کہ مومن بڑا ستھرا ہوتا ہے، صاف، نفع ہو نقصان ہو مومن ٹھیک صاف بات کہتا ہے، بالکل یہ نہیں کہ پیچھے اس کے کچھ اور ہو، جیسے ہمارے اس ٹائم معاشرے کی حالت ہے۔ ظاہر کچھ ہے، اب جس سے وہ کلام کر رہا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے یا یہ پیچھے کیا کر کے آیا ہے، اور میرے ساتھ یہ آگے مجھے جو ہے وہ یہ مالش کر رہا ہے، دوسرے لفظوں میں ایسے کہیں کہ یہ مجھے جو ہے وہ ایسے سمجھا رہا ہے لیکن اس کے پیچھے کچھ اور ہے، تو ظاہر باطن اس کا ایک نہیں ہے، تو یہ منافقت عملی کہلاتی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو اس سے محفوظ و معمون فرمائے۔ یہ انتہائی بری چیز ہے۔ مومن نہ تقیہ باز ہوتا ہے نہ منافق ہوتا ہے، مومن صاف ستھری اور سیدھی بات کہتا ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ یہ وما ہم بمؤمنین، کیونکہ منافقین حقیقت میں ایمان والے نہیں ہیں، اس لیے آخرت میں ان کے لیے سخت سزا۔ تو منافقین سے ایمان کی نفی کرنے میں یہ اشارہ ہے کیا کہ اقرار لسانی بغیر تصدیق قلبی کے قابل اعتبار نہیں، یعنی کوئی زبانی کلامی اپنے آپ کو مسلمان کہے لیکن دل اس کا، جیسے کہ ان منافقین کی حالت تھی کہ دل میں اس کے کفر ہو، تو یہ صرف زبانی کلامی کہنا یہ ایمان کے لیے، اسلام کے لیے یہ کافی نہیں ہے، بلکہ دل سے بھی ایمان رکھے گا اور زبان سے پھر اس کا اقرار کرے گا۔ اسی لیے آپ اس چیز کو دیکھیں کہ ہمارے ہاں تصدیق قلبی ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے۔ تصدیق قلبی نہیں ہے، دل سے اگر وہ نہیں مانتا تو یہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ اسی لیے جیسے فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد۔ پھر جو حالت اضطراری ہے، ایسی حالت میں کہ جس میں کسی کو گن پوائنٹ پر کوئی شراب پینے یا خنزیر کا گوشت کھانے، کسی ایسی حرام چیز کھانے یا پینے پر مجبور کیا جائے، یا کوئی ایسا کلمہ کفر کہنے کے لیے اس کو مجبور کیا جائے، تو شریعت نے وہاں پر یہ شریعت نے چھوٹ دی ہے کہ وہ آدمی اس وقت اپنی جان بچانے کے لیے صرف زبان سے وہ جو کلمہ کفر کہہ رہا ہے یہ ادا کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دل اس کے اندر ایمان موجود ہے، تو یہ کافر نہیں ہوگا۔ اس چیز کا میں وہ جو بات سمجھا رہا ہوں کہ تصدیق قلبی ایمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ زبان سے کہنے کے لیے جو وہ اس کو گن پوائنٹ پہ کہ میں تمہیں مار دوں گا، ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ کہے کہ مار دے، تو یہ عظمت کا رستہ، اس میں درجہ بہت بڑا ہے کہ اس نے کلمہ کفر کہنے کے لیے بالکل اس پر آمادہ ہی نہیں ہوا اور اپنی جان جو ہے وہ اس نے دے دی، لیکن اللہ اور رسول علیہ السلام اور شریعت اسلامیہ کے کسی جو ہے وہ عقیدے پر اس نے جو ہے وہ غلط بات نہیں کہی جس کا اس کو کہا جا رہا تھا۔ یہ عظمت کا رستہ ہے، یہ بہت اعلیٰ رستہ ہے، لیکن بات سمجھانے کا کہہ رہا ہوں کہ وہ اگر زبان سے کوئی جملہ کہہ بھی دے تو دل میں چونکہ اس کے ایمان موجود ہے، تو تصدیق قلبی موجود ہے، تو وہ آدمی کافر نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، تو اسی لیے تصدیق قلبی ہمارے ہاں یہ ضروری ہے۔ تو تصدیق بھی اور پھر ساتھ میں اقرار باللسان بھی، یہ دونوں چیزیں کہی جاتی ہیں اور اپنے ایمان کا اظہار کیا جاتا ہے۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ وہ اللہ اور ایمانداروں سے دھوکہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ بجز اپنی ذات کے کسی اور کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے اور وہ سمجھتے نہیں۔ ارشاد فرمایا اللہ رب ذوالجلال نے، یخادعون اللہ،
کہ وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، لیکن کیا فرمایا کہ والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو بھی فرمایا کہ وما یخدعون الا انفسہم، وہ صرف اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، وما یشعرون، اور جانتے نہیں ہیں کہ یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک علماء نے یہ چیز بھی بیان فرمائی ہے کہ یخادعون اللہ، اللہ کو کیسے دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی نبی پاک علیہ السلام، تو نبی پاک علیہ السلام کو دھوکہ دینے کی کوشش کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا کہ یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کو تو انہوں نے دھوکہ نہیں دیا، وہ نبی پاک علیہ السلام سے دشمنی مول لے رہے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی پاک علیہ السلام کو دھوکہ دینے کی خدا نخواستہ کوشش کرنا یا جو ہے وہ ان کی مخالفت کرنا حقیقت میں اللہ رب ذوالجلال کی مخالفت ہے، کہ وہ پیغام جو ہدایت کا ہے وہ تو اللہ ہی نے حکم دیا کہ نبی پاک علیہ السلام آگے ان لوگوں تک پہنچائیں۔ تو اس سے پچھلی آیت کا جو مقصد ہے، اس آیت کا مقصد منافقین کی منافقت کا اظہار ہے کہ وہ قابل اعتبار لوگ نہیں ہیں، ان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا اور نہ کرنا چاہیے۔ اس آیت کا پچھلی آیت مبارکہ سے ربط اور تعلق یہ ہے کہ اوپر کی آیت میں منافقین کے بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کا بیان تھا، اب یہاں اس آیت میں منافقین کی دھوکہ بازی کا ذکر ہے کہ وہ کیسے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ منافقین یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اللہ اور مسلمانوں کو دھوکے میں ڈال لیں گے، حالانکہ وہ سخت غلطی پر ہے، وہ اللہ اور مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ علام الغیوب ہے، ہر غیب کو جاننے والا ہے، اور اسی کی ذات پاک نے مسلمانوں کو نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے وقت بر وقت آگاہ کیا ہے، اور اسی دھوکہ دہی کا وبال آخر کار انہی منافقین پر پڑے گا۔ مقصد اس آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ منافقین کی نادانی اور جہالت کا اظہار ہے، اور مسلمانوں کو ان کی چال بازی سے بچنے کی تلقین ہے۔ تو ان لوگوں کا اللہ رب ذوالجلال نے اس حال کو بیان فرمایا، حالانکہ یہ اس وقت کی بات بھی ہے لیکن یہ چلتا آ رہا، اب بھی یہ تمام صورتحال ان سب کی موجود ہے کہ بظاہر یہ اپنے آپ کو مسلمانوں کا خیر خواہ کہتے ہیں، لیکن سب سے بڑے یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اللہ ان کے شر سے محفوظ و مامون فرمائے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ ظاہر اور باطن کا تضاد قرآن کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت بڑا عیب ہے، کہ ظاہر کچھ اور ہو باطن کچھ اور ہو، تو یہ بہت بڑا عیب ہے۔ یہ منافقت ایمان کے اندر ہو تو سب سے بدتر ہے، اور اگر عمل میں ہو تو ایمان میں منافقت سے تو کمتر ہے، لیکن فی نفسی ہی سخت خبیث ہے، کہ جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ ظاہر کچھ اور ہے باطن کچھ اور ہے۔ جس آدمی کے قول اور فعل اور ظاہر اور باطن میں تضاد ہوگا تو لوگوں کی نظر میں بھی وہ سخت قابل نفرت ہوتا ہے، عزت والا نہیں ہوتا۔ یہ بات پکی ہے، پکی بات ہے، آج بھی چاہے کسی چھوٹی جگہ پہ ہو کسی بڑی جگہ پہ عزت اس کی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ کام ایسا کر رہا ہے کہ جو شریعت کا تقاضا ہی نہیں۔ یہ سمجھتا ہے میں بڑا سمجھدار ہوں، لیکن لوگ بھی اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اسی لیے لوگوں کے ہاں اس کی عزت نہیں ہوتی۔ تو ایمان میں منافقت مخصوص لوگوں میں پائی جاتی ہے، ایمان میں منافقت جیسے ان کفار کا حال تھا مخصوص لوگوں میں پائی جاتی ہے، جبکہ عملی منافقت ہر سطح کے لوگوں میں پائی جا سکتی ہے۔ جیسے میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ سارا اسی کی لپیٹ میں ہے، تو یہ ہر سطح کے لوگ جو ہے وہ اس میں شامل ہیں۔ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ کیسے کیسے لوگ، یہ کیا ان کے ظاہر باطن میں کتنا تضاد ہے۔ تو مسلمانوں کی آج پستی کی حالت بھی یہی ہے کہ یہ بیچارے صاف اور سیدھی بات نہیں کہتے، اوپر کچھ اور ہے نیچے کچھ اور چل رہا ہے، کسی کے خلاف کیا سازش کر رہے ہیں، کسی کے خلاف کیا سازش چل رہی ہے۔ بظاہر اپنے آپ کو خیرخواہ اور ہمدرد وہ ثابت کرتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں کہ ہم تو دوسرے مسلمان کے ہمدرد اور خیرخواہ ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو اللہ ذلیل ہی رکھتا ہے، ان میں عزت نہیں آ سکتی ان کے اپنے کرتوت کی وجہ سے۔ یہ بددعا نہیں دے رہا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو عمل ہے وہ آدمی کو ادھر لا کے کھڑا کرتا ہے۔ ظاہر باطن آدمی کا، مسلمان کا خصوصاً ایک ہونا چاہیے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا،
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، پس اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھایا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ بما کانوا یکذبون، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، غلط کام کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے دلوں کے مرض کو اللہ نے اور بڑھا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ العظیم۔ پچھلی آیت میں فرمایا کہ اپنے آپ کو دھوکہ دہی کا وبال صرف انہی پر پڑے گا، یعنی ان کی منافقت آشکارا ہو جائے گی، جس کی وجہ سے وہ دنیا میں منافق کافر ذلیل ہوں گے اور آخرت میں سخت سزا میں گرفتار کیے جائیں گے۔ پر پھر فرمایا کہ وما یشعرون، وہ نہیں جانتے، یہ شعور سے لیا گیا ہے، جس کا معنی ہے حیوان ادراک کے۔ اس میں یہ ثابت کرنا مقصد ہے کہ منافقین نادانی اور جہالت میں حیوانات سے بھی بدتر ہیں، کہ حیوانات میں اپنے برے بھلے کا شعور ہے، مگر ان منافقین میں وہ حیوانی شعور باقی نہ رہا، کیونکہ ایمان کو چھوڑ کر گمراہی اختیار کرنا سراسر نادانی ہے۔ دونوں آیتوں کا یخادعون اللہ اور فی قلوبہم، اس کا پچھلی آیت سے ربط یہ ہے کہ اوپر کی آیت میں منافقین کی دھوکہ دہی کا بیان تھا، اب یہاں اس آیت میں ان کی دھوکہ دہی اور فریب کے نقصانات کا ذکر ہے۔ تو فرمائے فی قلوبہم، ان کے دلوں میں مرض، بڑی بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، پس اللہ نے ان کا مرض اور بڑھایا، ولہم، اور ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دھوکہ اور فریب دینے پر آخرت میں منافقین کو سخت سزا ملے گی۔ اس میں مرض میں تنکیر جو ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، تو اس مرض سے یہاں روحانی مرض مراد ہے۔ کون سا مرض؟ روحانی مرض مراد ہے، جو بد اعتقادی اور گناہوں کے امراض ہیں۔ اگر توبہ اور استغفار سے اس کا علاج نہ کیا جائے تو جسمانی امراض کی طرح یہ روحانی امراض دل کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ نے ان کا مرض بڑھا دیا، یعنی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے ان کی روحانی بیماری بڑھتی گئی، یعنی مسلمانوں کو کامیابیوں ان کی دیکھ کر کامیابیاں، منافقین کا بغض اور عناد اور بھی بڑھتا گیا، اور فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی آخرت میں ان منافقین کو ان کی منافقت کی وجہ سے دوزخ کا دردناک عذاب ملے گا۔ اور عذاب علیم میں اشارہ ہے کہ کفر کی وجہ سے منافقین عذاب عظیم کے مستحق ہو گئے، کیونکہ دل سے تو وہ کافر تھے۔ ایک عذاب ان کو یہ ہوگا کفر کی وجہ سے، اور دوسرا عذاب منافقت کا عذاب علیم اس کے علاوہ ہوگا۔ تو اسی لیے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل، سورہ نساء شریف ہے کہ یہ منافقین دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ دو ان کو عذاب ہوں گے، ایک کفر کی وجہ سے، ایک جو ہے وہ کہ انہوں نے ایمان پر کفر پر ایمان کو ملمہ کیا۔ کیا مطلب؟ کہ نیچے ایمان اور اوپر، نیچے کفر اور اوپر ایمان انہوں نے ظاہر کیا، تو انہوں نے کفر پر جو ہے وہ ایمان کو ملمہ کیا، تو ان کو دو عذاب ہوں گے، کفر کی وجہ سے اور دوسرا منافقت کی وجہ سے۔ تھے تو کافر لیکن ظاہر اپنے آپ کو مسلمان کر رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو اور اللہ کو، نبی پاک علیہ السلام کو دھوکہ دیں، لیکن اللہ نے ان کی تمام چال بازیوں سے مسلمانوں کو آگاہ کیا اور بچنے کی تلقین بھی فرمائی۔ تو فرمایا کہ بما کانوا یکذبون، وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، یعنی اپنے مومن ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، یا ان کے جھوٹ کے سبب انہیں آخرت میں فرمایا سخت دردناک عذاب ملے گا، اور اس لیے آخرت میں انہیں جھوٹ یا جھٹلانے کی سخت سزا ملے گی، لیکن وہ اس بات کو نہیں مانتے، اس لیے وہ گمراہی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آیت کا مقصد یہ ہے کہ منافقین کو منافقت کرنے اور جھوٹ بولنے پر وعید ہے، تاکہ جو ہے وہ یہ سیدھا راستہ اختیار کریں اور صحیح مسلمان ہو جائیں اور اپنے آپ کو ہلاکت سے اور دنیاوی اور اخروی ذلت سے بچا لیں۔ تو جس طرح جیسے ہم نے پہلے بات بیان کی کہ روحانی جسمانی امراض ہوتے ہیں، کچھ باطنی امراض بھی ہوتے ہیں۔ جسمانی امراض ظاہری صحت اور تندرستی کے لیے سخت نقصان دہ ہوتے ہیں،
اور باطنی امراض ایمان اور روحانی زندگی کے لیے زہر قاتل ہیں۔ ان باطنی امراض میں سب سے بدتر تو عقیدے کی خرابی کا مرض ہے، اور اس کے علاوہ تکبر، حسد، کینہ اور ریاکاری وغیرہ بھی انتہائی برے مرض ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ باطنی امراض سے متعلق معلومات حاصل کر کے ان سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے لیے جو ہے وہ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کی احیاء العلوم کی جلد نمبر 3 کا مطالعہ کرنا چاہیے، وہ بڑی زبردست چیز ہے۔ اور ان تمام چیزوں کو سیکھنا علماء نے لکھا کہ یہ فرض ہے کہ جیسے آدمی ہر قسم کی تکبر سے، جو کہ باطنی کیفیات ہیں دل کی اور باطنی امراض ہیں، تو ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو ظاہری باطنی امراض سے شفا عطا فرمائے اور محفوظ و مامون فرمائے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے اور اس پر دردناک عذاب ہوگا، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس سے بچنے کی خوب کوشش کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور وہ باطل ہے، یعنی جھوٹ چھوڑنے کی چیز ہی ہے، اس لیے جنت کے کنارے میں مکان بنایا جائے گا جو آدمی جھوٹ چھوڑ دے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو جھوٹ سے محفوظ و مامون فرمائے، ہمارا ظاہر باطن ایک فرمائے، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک وسیلہ جلیلہ سے ہر شریر کے شر سے اہل ایمان کو محفوظ و مامون فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔